السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہر طرف ہمارے دیش میں بلڈوزر چل رہا ہے، اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں، جبکہ ذرا سا کوئی بہانہ ملنا چاہیے، اور نہ تو کوئی قانون کی فکر ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، جو مرضی آ رہی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پورا دیش ان کے ہاتھ میں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کرو، یہ وقتی طور کی بات ہے۔ آج 40-45 ڈگری گرمی تاپمان ہے، اور بیچارے رمضان کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں پہ یہ ظلم ہے۔ یہ صرف جب تک تمہاری حکومت ہے، جب تک سرکار ہے، تم جو چاہو وہ کرو۔ یہ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لے کے اور یہ بتا دو کہ قانون کے تحت کر رہے ہیں، ہمیں آرڈر ملا ہے، یہ جھوٹ بول بول کے، جبکہ وہ اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا، جبکہ ہم نے ایک نیوز میں دیکھا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 2 بجے کا جلوس جو نکل کے گیا وہ شانتی سے گیا، پھر انہی کے آدمیوں نے ایک وہ بنایا، اسکیم بنایا، پھر 4 بجے لے کے آئے، اپنی ہی طرف سے پتھراؤ کیا، اور کرنے کے بعد زبردستی کا جھگڑا فساد لگا کے اور بلڈوزر چلایا، اور اس کے اوپر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتھر مارے گا تو اس کے گھر کے پتھر نکالے جائیں گے۔ یہ اپنی ہی مرضی سے اپنی حرکت کرو اور کسی کے گھر کو اجاڑو۔ یہ دھیان میں رکھو کہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے۔ آج تم کسی کے گھر کو اجاڑ رہے ہو تو کل تم بھی سکھ سے نہیں رہ پاؤ گے۔ رہو جتنا رہنا ہے تمہیں سکھ سے۔ اوپر والے کی جس دن مار پڑے گی تو تمہارے ان گھر میں تو تم رہو گے، اے سی لگی ہوگی، ٹھنڈک رہے گی، مگر وہ جو تمہیں اوپر والے کی مار کی جو آگ جل رہی ہوگی وہ تم کبھی بجھا نہیں پاؤ گے۔ کبھی بیماری لگے گی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی، تم محسوس کرو گے، مگر ان سے چھٹکارا نہ ملے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی غریب کو جھوپڑے توڑنا اور اتنی گرمیوں میں ان کو پریشان کرنا، اس رمضان کے مہینے میں تکلیف پہنچانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا اللہ سے۔ اگر سچے مسلمان ہو تو ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی طرف اور دعا کرو کہ اللہ یہ جو ظالم ہمارے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان ظالموں کو ایسی سزا دے جو ہم کبھی نہیں دے سکتے۔ تو اس سے بڑھ کے یہ ظالم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے، اور اللہ جس طرح میرا گھر اجاڑا ان کی زندگی اجاڑ دے۔ دعا کرو اللہ سے۔ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، تمہاری دعائیں سب قبول ہوں گی۔ تم رو رہی ہو کھڑے ہو کے، بزرگ ہو کے، مگر اللہ کی طرف تم رجوع نہیں ہو، یہی وجہ ہے آج تمہیں تکلیف ہے۔ ارے اللہ کی طرف آؤ مسلمانوں، تمہارا تو سب سے بڑا ہتھیار اللہ سے دعا ہے۔ جو دعا کر کے مانگ لے اللہ اسے کامیابی دیتا ہے۔ تو تمہاری زبانوں میں کیوں تاثیر نہیں ہے، اور کیوں اللہ نہیں سن رہا ہے؟ کیوں تمہیں در بدر کوٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو یہ ظالم؟ کیونکہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، ہم اللہ کی طرف جا نہیں رہے، اور اللہ کی ہم سن نہیں رہے، تو پھر اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ آؤ، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آؤ، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، پرہیزگاری سے زندگی بتاؤ، اور اللہ سے دعا کرو۔ جو تم دعا کرو گے اللہ اسے کامیابی ضرور دے گا۔ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں۔ یہ اللہ سے جب دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ لے اگر کوئی سچا بندہ، تو ظالم 1 منٹ میں خاک میں مل جائے گا۔ اور تمہارے جیسا مذہب تو کسی کے پاس ہے کہ چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، چاہے لکھپتی ہو، چاہے بھیک مانگ رہا ہو، جب اللہ کے گھر پہ جاتا ہے نماز پڑھنے تو ایک لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پر چھوٹا نہ بڑا کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، سب کی لائن صف ایک ہے، اسی میں نماز پڑھو۔ ایسا نہیں کسی اور کے اس میں کہ اگر سیلیبریٹی آ گئے تو ہٹا دو ان کو، غریبوں کو، اور آگے ان کو جانے دو۔ یہ بڑا صاحب نیتا آ گیا، اس کو جانے دو، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تو اللہ نے وہ سکھایا ہے کہ بس چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سب ایک سمان ہے۔ تو یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں جو ہمارے نبی کے ذریعے ملا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی یہ تمام جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ پیدا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔